फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को कई एक इनामात से नवाजा जिनका इंसान शुमार भी नहीं कर सकता। इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह ने कितने सिस्टम रखे हैं और क्या निज़ाम रखा है, उसको इंसान अगर गौर करे खुद के ऊपर तो भी इंसान एक हैरान रह जाता है। 100 ट्रिलियन इंसान की बॉडी के अंदर सेल्स हैं। ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन 100 अरब का होता है और ऐसे 100 ट्रिलियन सेल्स अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी के अंदर रखे हैं। और ये गुर्दे जो हैं ये ऑटोमेटिक डायलिसिस करते रहते हैं। इस तरीके से हार्ट जो है कितनी बार धड़कती है इसका हम इमेजिन नहीं कर सकते। आंखें कितनी बार झपकती है इसका हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी के अंदर कितना सिस्टम रखा। जदीद साइंस जब उसकी तहकीक करती है, डिस्कवरी करती है, खोजबीन करती है, तब वो साइंस भी हैरान हो जाती है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान की बॉडी के अंदर कितना सिस्टम रखा है। इंसान दूसरे अजूबात को तो देखता है, दुनिया की आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, अजूबात है, बेमिसाल चीज़ों को देखकर इंसान ये कह उठता है कि या अल्लाह तेरा क्या निज़ाम है, तेरी क्या कुदरत कामिला है, तूने इंसान को कैसी फ़िरासत दी, कैसा दिमाग दिया और इंसान ने कैसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, कैसे डिवाइस बना लिए, किस तरीके के इंसान ने असलहा बना दिया, किस तरीके से इंसान ने इमारतों को खड़ा कर दिया, जो आसमान को छूती हुई गगन इमारतें हैं उनको कैसे बना दिया, किस तरीके की मशीनरी पैदा की, किस तरीके से इंसान ने एक एवोल्यूशन पैदा की, हर चीज़ के अंदर एक एवोल्यूशन पैदा की और तरक्यात के मुकामात को छुआ और अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल किया, अपनी कामयाबी को अचीवमेंट किया एक इंसान ने। तो हैरान कुन फैसले इंसान भी करता है। लेकिन ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये इंसान जो कमालात दिए हैं, अशरफुल मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने एक कंपटीशन दी है, एक सलाहियत दी है। जब वो इंसान दूसरी अशिया के ऊपर तो गौर कर लेता है लेकिन ख़ुद के ऊपर गौर नहीं करता कि मेरा कौन क्रिएटर है, मेरा कौन साने है, मुझे किसने बनाया, मेरे अंदर इतना निज़ाम किसने रखा, क्या सिस्टम रखा है अल्लाह ताला ने। एक इंसान अगर बूढ़ा हो जाता है तो उसकी औलाद उसकी सहारा बनती है, उसके हेल्पर बनती है, उसकी सहायक बनती है। तो ये भी अल्लाह का निज़ाम रखा हुआ है, ठीक है। और अल्लाह की ज़ात तो गनी है, बुढ़ापे से बरी उज़्ज़मा है। अल्लाह ताला तो हय्युन क़य्यूम है, वो हमेशा ज़िंदे रहने वाली शख्सियत है, हमेशा दायम और कायम रहने वाली शख्सियत है। वो तो अज़ल से है और अबद तक रहेगी। अल्लाह किसी का मोहताज भी नहीं है, निगोशिएशन करने का, राय मशवरा करने का, पार्लियामेंट बुलाने का, किसी से राय मशवरा करने की अल्लाह की ज़ात बरी उज़्ज़मा है, ठीक है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह की ज़ात तो हर चीज़ के ऊपर कादिर है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और टाइम स्पेस के अंदर वो अल्लाह की ज़ात कैद नहीं है। कई लोग एथिस्ट कहते हैं ना कि अल्लाह ने ये चीज़ें अगर पैदा की तो अल्लाह पहले किस टाइम स्पेस के अंदर वो मौजूद था, कोई वक्त होगा। तो अल्लाह लम यलिद वलम यूलद, ना तो उसने किसी को जिना ना वो किसी से निकला। वह अहद समद है। आद समद का मतलब आप समझे नहीं, वो बेनियाज है। दुनिया की जितनी भी अशिया है, ये फ़हम व फ़िरासत, ये नॉलेज, ये फ़लसफ़ा, ये टेक्नोलॉजी, ये समझदारी हमको किसने दी? अल्लाह ने दी। तो हमारी समझ एक महदूद है, हमारा फ़लसफ़ा, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा लॉजिक ये एक महदूद दर्जे के अंदर है। और अल्लाह अनलिमिटेड है, वो टाइम से भी बाहर है, वो टाइम के अंदर कैद नहीं है कि अल्लाह पहले कौन से टाइम में एग्जिस्ट करता था, गॉड कौन से टाइम में एग्जिस्ट करता था। तो अल्लाह उससे बरी उज़्ज़मा है, इसीलिए तो हम उसको अल्लाह कहते हैं। ये लिविंग सिस्टम जो है ये इंसानों के लिए है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों के लिए है। वो तो हर चीज़ फ़ना होने वाली है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फ़ना होने वाली है। बाकी कौन सी ज़ात रहेगी? अल्लाह रहेगी, जो हमेशा से है और हमेशा उसकी ज़ात रहेगी। तो उस क्रिएटर के ऊपर जब हम यकीन और बिलीव हमारा हो जाता है तो इसी को ईमान कहते हैं।
اور اس کے ساتھ جو ہم کسی نیکسٹ باڈی کو انوالو کر دیتے ہیں کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے اور یہ بزرگ بھی مدد کرے گا، یہ پیر و مرشد بھی مدد کرے گا، یہ ولی و کتب بھی مدد کرے گا، یہ اولیاء اور پیغمبر اور یہ دیوی دیوتا بھی مدد کریں گے، اگر یہ ہمارا بلیو ہو جاتا ہے تو معاذ اللہ اسی کو شرک کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے کسی قدرت کاملہ کے اندر کسی کو شریک ٹھہرایا، کسی کو انوالو کیا، کسی کو اس کی قدرت میں شامل کیا، اس کی قرآن نفی کرتا ہے۔ اور اسلام کا پہلا پارٹ اور پہلا سبق یہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو توحید کے اندر پہلے لا آتا ہے، ہر چیز کی نفی کر دو، چاہے وہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہے، چاہے کتنا بڑا مہان پروش ہے، چاہے اس کے ہاتھوں کے اوپر کتنی امیجنگ اس طریقے کی کرامات ظاہر ہوتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو گوڈ نہیں کہہ سکتے۔ ایک ہوتا معجزہ جو خلاف عادت کو توڑنے والا، خرق عادت جو چیز ظاہر ہو جاتی ہے، جس کا فزیکل فینومین آف نیچر کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے، وہ فینومینا کو چینج کر دیتا ہے، تو وہ سمجھو کہ معجزہ ہے جو اللہ کی طرف سے نبیوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور ایک جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، جو عبادات اور زہد اور تقوی اور تصوف کے اندر اتنی اپنی شخصیت کو اجاگر کر لیتے ہیں، ریاضت کر کے، عبادات کر کے، زہد اور تقوی اور عملی زندگی کو اختیار کر کے اللہ کی اتنی نزدیکیاں حاصل کر جاتے ہیں، جو اللہ کے ولی کہلاتے ہیں۔ ولی مطلب دوست، ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کچھ عنایات کرتا ہے، تو عنایات کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے اوپر جو خرق عادت کے طور پر، یعنی فزیکل فینومین آف نیچر کو توڑنے والی اگر کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے جو بظاہر ہمارے لاجک میں نہیں آتا، ہماری سائنس اور ہماری ٹیکنالوجی اور ہمارا فلسفہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہے، اسٹیبلش ہو جاتی ہے، تو اس کو کرامت کہیں گے۔ جو عادت کو توڑنے والی چیز ہو اس کو کرامت کہیں گے، اگر کسی ولی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہوتی ہے تو۔ اور کسی ایسے اللہ کے نافرمان بندہ جو ہوتا ہے، مشرک بندہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر اگر اس طریقے کی کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو ہم اس کو شیطانی طاقت کہیں گے، اس کا نام ہے استدراج۔ استدراج اسے کہتے ہیں۔ جو کوئی مشرک ہے ان کے ہاتھ کے اوپر بھی کبھی کبھی کوئی اجنبی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ استدراج ہوتی ہے، یعنی شرکت شیاطین اس کی کچھ مدد کر دیتے ہیں اور وہ کوئی چیز دنیا کو بتا دیتے ہیں جو بظاہر عقل میں نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین کیٹیگری ہے، ایک معجزہ جو نبی کے ساتھ مخصوص ہے، ایک کرامت جو اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مخصوص ہے، اور ایک استدراج جو اللہ کے نافرمانوں کے یہاں بھی کبھی کبھار ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تین کیٹیگری ہے۔ تو اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو، میرے رب کو جس نے یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، ایک تم چھت بناتے ہو، اس کے نیچے کتنے ستون لگاتے ہو، کتنا اس کا سپورٹ لگاتے ہو، کتنے اس کے تھمبے لگاتے ہو، کتنے اس کے پیلر لگاتے ہو، تب ایک چھوٹی سی چھت برقرار رہتی ہے۔ یہ آسمان جیسی چھت جو لامحدود ہے، اس کو کس نے بنایا؟ یہ کون سنبھالے ہوئے ہے؟ اس کے اوپر تم غور نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیسی چیزیں بنائی ہے؟ قرآن کہہ رہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت۔ آسمان کو تم نہیں دیکھتے؟ ان پڑھ آدمی بھی دیکھ رہا ہے، اس کے سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی اس کا کریٹر تو ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ تنے تنا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ سپر نیچر ونگ طاقت جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ سپر طاقت اللہ کی ذات ہے۔ یہ فرشتے، یہ حوریں، یہ غلامان، یہ جنت، یہ جہنم، اس کا ویزیبل ہم نے نہیں دیکھا، لیکن رب نے کہا تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں بتایا، اس کی انفارمیشن دی، اس لیے ہمارا وشواس ہے۔ ہم نے گوڈ، ایشور، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا بلیو ہے، ہمارا یقین ہے کوئی نہ کوئی ذات تو ہے،
ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں پیدا کر دیا۔ انسان کیا دنیا میں آنا چاہتا تھا؟ تو ہماری مرضی کے خلاف جو جس نے ہم کو پیدا کیا وہ کوئی نہ کوئی تو گوڈ ہے، اور اسی کی اگر ہم عبادت نہیں کریں گے، اس کے سامنے اگر ہم سلنڈر نہیں بنیں گے تو میرا رب تو ناراض ہوگا، اور اس کے ساتھ کسی کو اور کو شریک ٹھہرائیں گے، چاہے وہ بابا ہو، چاہے وہ پیر و مرشد ہو، چاہے وہ ولی و کتب ہو، اس کی عبادت میں اس کے ساتھ جو ہم ایکٹیویٹی پرفارمنس کرتے ہیں عبادت کی شکل کے اندر، اس طریقے سے اگر ہم کسی بزرگ پرستی کریں گے تو معاذ اللہ یہ خدا کے ساتھ ہم اس کو شریک ٹھہرا گئے۔ ہاں اس کی شخصیت اپنی جگہ پہ ہے، انسانوں میں بھی بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے، تل کا فضلنا بعض عملا بعض، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ انسان تو سبھی انسان ہیں، ایک وہ مرد ہوتا ہے جو 100 کوس کے اوپر انسان کو سوچتا رہتا ہے، اور کچھ انسان ایسے ہیں جو بقول فلائی کے زمین کے اوپر بوجھ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر 2 گوڈ ہوتے تو لڑائی ہو جاتی، 2 ایشور ہوتے، 2 اللہ ہوتے تو لڑائی ہو جاتی۔ ایک کہتا ہے کہ ایک بار ڈلیوری سے عورت کو گزرنا پڑے گا، دوسری بار ڈلیوری سے آدمی کو گزرنا پڑے گا، پریگنیسی سے ایک بار عورت کو گزرنا پڑے گا، ایک بار آدمی کو گزرنا پڑے گا۔ ہر ایک کی رائے مختلف ہوتی، کوئی کہتا ہے ایسی چیز ہونی چاہیے، کوئی کہتا ایسی ہونی چاہیے، اس کا ڈیوائس ایسا ہونا چاہیے، ہر ایک کی اپنی مختلف رائے ہوتی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر آپ مثال سمجھ لو، اگر 2 سرپنچ ہیں، سرپنچ کی ویسے پولیٹیشین میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا پد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مکھر کے جو کہتے ہیں نا مچھر کے پر کے برابر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بھی اگر 2 ہو تو گاؤں میں کیا ہے کہ سارے امور ایک جیسے نہیں چل سکتے، ایک کی رائے اور ہوگی، دوسری کی رائے اور ہوگی، ایک کہے گا ایسا کام ہونا چاہیے، ایک کہے گا ایسا کام ہونا چاہیے، تو وکاس میں ڈسٹرب آ جائے گا۔ اسی سے آپ مثال سمجھو کہ اللہ رب العزت تنہا ہے، رب کی ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں پہلے تو رب کو پہچانو، پھر اس کی عبادت کرو، اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔